नाज़रीन करام, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान लड़ाई का दूसरा मरहला शुरू हो चुका है और इस मरहले के अंदर हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के शहरों में ड्रोन्स भेजे हैं। उन ड्रोन्स के साथ क्या किया गया है और उन ड्रोन्स के आने का मकसद क्या था, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया गया है कि इस लड़ाई के अंदर जो कि सामने से सिर्फ दो मुल्क लड़ रहे हैं, पाकिस्तान और हिंदुस्तान लड़ रहे हैं, लेकिन पीछे यह लड़ाई 5 मुल्कों के दरमियान जारी है। वो कौन कौन से 5 मुल्क हैं, कौन सा मुल्क किसके साथ लड़ रहा है, यह इंफॉर्मेशन बाहर आ चुकी है, यह भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने एक तकरीर की, उस तकरीर के बाद कौम ने क्या रद्द-ए-अमल दिया, इसके ऊपर भी बात करेंगे। DGISPR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस पर भी बात करते हैं। और इस वक्त अडयाला जेल के बाहर भी माहौल बहुत ज्यादा गर्म है। अली अमीन गंडापुर इमरान खान के साथ मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं, लेकिन उनको रोक लिया गया है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। आपसे गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि यह इंफॉर्मेशन का फ्लो आप लोगों तक पहुंचता रहे। सबसे पहले नंबर पे हिंदुस्तान से जो 2 बयानात आए हैं वो मैं आपके सामने रखता हूं। हिंदुस्तान के जो वजीर खारजा हैं JS शंकर, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की तरफ से अगर इंडिया के खिलाफ फौजी कार्रवाई की गई तो इंतहाई सख्त जवाब दिया जाएगा। कार्रवाई 2-3 तरह की होती है। एक लड़ाई होती है कि एयरफोर्स आपस में लड़ती है, पाकिस्तान की एयरफोर्स और हिंदुस्तान की एयरफोर्स ये आपस में लड़ते हैं। दूसरी लड़ाई होती है कि पाकिस्तान ड्रोन्स भेजे और हिंदुस्तान ड्रोन्स भेजे, ये लड़ाई होती है। और जो तीसरी लड़ाई होती है, जिसके बाद यह समझा जाता है कि जंग अब फुल स्केल के ऊपर शुरू हो गई है, वो होती है जमीनी लड़ाई, जिसमें आपके जवान आमने सामने जाकर लड़ते हैं, आपके टैंक उसमें हिस्सा लेते हैं। तो JS शंकर ने कहा कि अगर पाकिस्तान ने इस तरह की फौजी कार्रवाई की तो इंतहाई सख्त जवाब दिया जाएगा। अब पाकिस्तान ने इसके ऊपर क्या कहा है वो भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। जो इनके वजीर दाखिला है अजीत डोगल, उन्होंने इंतहाई अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा जी ऑपरेशन संदूर हमने जो शुरू किया था वो अभी खत्म नहीं हुआ। और पाकिस्तान के अहम तरीन रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के राना सनाउल्लाह साहब, उन्होंने बड़ा अजीबोगरीब किस्म का बयान दे दिया था। उसके बाद फिर शहबाज शरीफ को भी कौम से खिताब करना पड़ा। DGISPR ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राना सनाउल्लाह ने कहा था कि जी हमारी कमिटमेंट हो गई है, इस हुकूमत की कमिटमेंट हो गई है, हमने दुनिया के साथ बात कर ली है और आर्मी चीफ भी ऑन बोर्ड है कि अगर इंडिया ने हमारे ऊपर अब दोबारा हमला ना किया तो हम हमला नहीं करेंगे, हम जिम्मेदारी का सबूत देंगे। अब इंडिया ने दोबारा हमला कर दिया भाई, पाकिस्तान के अंदर ड्रोन्स आ गए हैं, कहां कहां पर आए हैं वो तफसीलात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। पहले जरा यह सुन लें कि जो 5 मुल्क हैं जिनके दरमियान ये लड़ाई जारी है वो कौन कौन से मुल्क हैं। एक है पाकिस्तान, दूसरा हिंदुस्तान, तीसरा अमेरिका, चौथा इसराइल और 5वां हमारा हमसाया चाइना। एक तरफ 3 मुल्क हैं, इसराइल, हिंदुस्तान और अमेरिका, और दूसरी तरफ 2 मुल्क हैं, पाकिस्तान और चाइना। मुशाहिद हुसैन सैयद ने आसमा शराजी के शो में इस हवाले से अहम तरीन बात की है और पाकिस्तान के मीडिया पे यह बात सिर्फ इन्होंने की है और किसी ने यह बात नहीं की। तो इसको जरा सुनिएगा, यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान लड़ाई का जो पहला राउंड हुआ, जो पहला फेज हुआ, जिसमें भारत के हथियारों ने सरहद पार नहीं की, यह मिसाइलों की जंग थी। उन्होंने कहा कि यूं कहिए कि यह चीनी जंगी टेक्नोलॉजी का मगरबी जंगी टेक्नोलॉजी से मुकाबला था, जिसमें चीनी टेक्नोलॉजी जीत गई है। पाकिस्तान ने JF-17 थंडर और J-10C जहाजों और PL-15 मिसाइलों का इस्तेमाल किया, जो कि चीनी साख्ता है, जो चाइना ने पाकिस्तान को दिए हुए हैं। उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान ने भारतीय जहाजों को जाम किया, यानी कि उनके सिस्टम को जैम कर दिया, यह चीनी टेक्नोलॉजी से किया। और 5 भारतीय जहाज जो हमने गिराए हैं, यह भारत को बहुत बड़ा अपसेट है। यह बात की है मुशाहिद हुसैन सैयद ने। इसके अलावा आगे जरा आए, हमारे वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने CNN के ऊपर एक इंटरव्यू दिया बेकी एंडरसन को, और बेकी एंडरसन ने सवाल पूछा कि पाकिस्तान ये क्लेम कर रहा है कि हमने हिंदुस्तान के 5 जहाज गिरा दिए हैं, सबूत किधर है, सबूत दे हमें कि आपने जहाज गिराए हैं। तो आगे से ख्वाजा आसिफ साहब, मैंने पहले भी बड़ी दफा गुजारिश की है, बहुत से लोग ये गुजारिश करते हैं कि खुदा का वास्ता ऐसे लोगों को इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर बैठाया करें जो वहां पर जाकर उस माहौल के मुताबिक बात कर सकें, जो पाकिस्तान का इमेज आलमी दुनिया के सामने रख सकें, जो हमारा मौकफ आलमी दुनिया के सामने रख सकें। वहां पे ख्वाजा आसिफ साहब ने जवाब क्या दिया जब पूछा गया कि बताएं आपने कहां पर मारे हैं 5 हथियारे भारत के, तो ख्वाजा आसिफ ने कहा देखें जी, हिंदुस्तान का मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, हिंदुस्तान का सोशल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, हिंदुस्तान का मीडिया और सोशल मीडिया तो और भी बहुत कुछ रिपोर्ट कर रहा है, तो क्या उसको भी हम सच मान लें? आपको यह बताना चाहिए था कि हमने किस तरीके से उनके जहाजों को मारा है, आपको बताना चाहिए था कि हमने किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। CNN चैनल के ऊपर आप बैठे हुए हैं, आपको बताना चाहिए था कि CNN को ही फ्रांस के एक इंटेलिजेंस एहलकार ने बताया है कि राफेल त्यारा पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के अंदर मार गिराया है। लेकिन जनाब मोहतरम इज्जत माब पता नहीं किस तरीके से बात करते हैं, उम्मीद है
کہ اب جب کبھی جائیں گے تو صحیح طریقے سے بات کریں گے. آگے آ جائیں جی. ڈی جی ایس پی آر نے کل رات کو ہنگامی صورتحال میں ایک پریس کانفرنس کی. انہوں نے کہا کہ پاکستان کی فوج اپنی عوام کو یہ بتانا چاہتی ہے کہ ہم اپنے معصوموں کا بدلہ لیں گے, خون کے ایک ایک قطرے کا حساب لیا جائے گا. اور یہ پریس کانفرنس رانا ثناءاللہ کے بیان کے بعد کی گئی ہے, جب انہوں نے کہا تھا کہ جی بس اب معاملہ ٹھنڈا ہو گیا ہے. اور ابھی تک جو اطلاعات آ رہی ہیں, پاکستان کے اندر 31 شہادتیں ہو چکی ہیں اور 57 لوگ جو ہیں وہ زخمی ہیں. ہم نے جنازے پڑے ہیں. ہندوستان تو بتائے گا پوری دنیا کو کہ دیکھو ہم نے ان کے لوگ, وہ تو کہتے ہیں جی ہم نے دہشت گردوں کے ٹھکانوں کے اوپر حملہ کیا اور وہ ہمارے جنازے دکھائے گا, لیکن ہمارے پاس دکھانے کو کیا ہے, یہ بڑی اہم بات ہے. اب ذرا آ جائیں جو ہندوستان نے پاکستان کے اندر ڈرونز بھیجے ہیں. ابھی تک اطلاعات کے مطابق جو ڈرونز آئے ہیں, 12 ڈرونز آئے ہیں جو آفیشیل نمبر ہے. ویسے جو سرکولیٹ باتیں کر رہی ہیں وہ 25 ڈرونز کی ہیں, لیکن جو آفیشیل نمبر ہے وہ 12 ہے. اور یہ کہا جا رہی جی 12 کے 12 ڈرونز کو پاکستان نے گرا دیا ہے. اب یہ ڈرونز آئے کہاں پر ہیں. لاہور کے اندر والٹن کے علاقے تک ڈرون پہنچ گیا, راولپنڈی کے اندر ڈرون پہنچ گیا, اور علاقوں کے اندر ڈرون پہنچ گئے. اب میں صرف راولپنڈی کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. راولپنڈی کے اندر ڈرون پہنچنے کا مطلب ہے کہ اگر یہ واگا والی سائڈ سے ڈرون آیا ہے تو 328 کلومیٹر کا سفر طے کر کے آیا ہے, اور اگر کشمیر والی سائڈ سے آیا ہے تو 79 یعنی کہ تقریباً 80 کلومیٹر کا سفر طے کر کے ڈرون آیا ہے. اب راولپنڈی میں پاکستان کا سب کچھ ہے. راولپنڈی میں ہماری فوج کا ہیڈ کوارٹر ہے. راولپنڈی کے اندر پاکستان کا سب سے مقبول لیڈر عمران خان اڈیالہ جیل کے اندر قید ہے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ اگر ان کے ڈرون راولپنڈی تک پہنچ گئے ہیں تو پاکستان کو اب کس لیول کا ہندوستان کو جواب دینا چاہیے. اور یہی جواب پاکستان کی قوم اب سوشل میڈیا پر پاکستان کی حکومت سے مانگ رہی ہے. اور لوگ اب یہ باتیں کر رہے ہیں کہ کاش آج ہمارا وزیر اعظم عمران خان ہوتا, تو پھر دیکھتے کہ ہندوستان کو جواب کیسے ملتا ہے. جو بہادری ہوتی ہے نا وہ لیڈر کے اندر ہوتی ہے. کل جو شہباز شریف صاحب نے تقریر کی, اس تقریر کے بعد آپ سوشل میڈیا کے اوپر رد عمل چیک کر لیں, سامنے پرومپٹر کے اوپر رکھ کر تقریر کی ہے اور اس میں بھی الفاظ ساتھ نہیں دے رہے, یعنی کہ آواز دل سے نہیں نکل رہی, عوام کے ساتھ آپ کنیکٹ نہیں کر پا رہے. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. عمران خان جب بات کرتا تھا تو عوام کے دلوں کی بات کرتا تھا, وہ بات اثر رکھتی تھی. اب بھی پاکستان کی قوم وہی چاہتی ہے. امید ہے کہ یہ ضرور کیا جائے گا. راولپنڈی میں جو ڈرون آیا ہے وہ ڈرون راولپنڈی کے اس کرکٹ سٹیڈیم کے قریب گرا ہے جہاں پر پی ایس ایل کے میچز ہو رہے ہیں, اور آج میچ ہونا تھا. اب وہ میچز کو وہاں سے کراچی منتقل کر دیا گیا, وہاں پر اب میچز نہیں ہوں گے. جنید اکبر خان نے کہا ہے کہ عمران خان کو فوری طور پر رہا کیا جائے اور ان کی سیکورٹی جو ہے وہ یقینی بنائی جائے, کیونکہ وہ بھی راولپنڈی کے اندر ہی ہیں. اب حیران کن طور پر یہ ذرا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں, پاکستان مسلم لیگ نون نے اپنے آفیشیل پیج کے اوپر یہ لگایا ہے کہ بھارت کا ہر حملہ ناکام, ڈرونز کا جو ملبہ ہے ان کی تصویریں لگائی ہیں اور نیچے لکھا کہ پاکستان نے بھارت کے 12 ڈرونز حملے ناکام بنا دیے. ڈرونز کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ 2 طرح کے کام کرتے ہیں ڈرونز. ایک تو ڈرون آتا ہے ڈائریکٹ حملے کے لیے, اور دوسرے ڈرون آتے ہیں جاسوسی کے لیے, سرویلنس کے لیے. ان کے اندر بہت ہائی کوالٹی کیمراز لگے ہوتے ہیں جو کہ اوپر سے صرف دیکھتے ہیں کہ ہاں بھائی کہاں پر کیا ہے, ہمارے جو دشمن ہے اس کی انسٹالیشنز کہاں پہ ہیں. چاہے پاکستان کا ڈرون بھارت جائے یا بھارت کا پاکستان آئے یا دنیا کے کسی بھی ملک کا ڈرون اپنے دشمن کے ملک میں جائے, وہ سب سے پہلے جا کر یہ نشاندہی کرتے ہیں کہ کہاں پر انسٹالیشنز ہیں, اور پیچھے جا کر وہ بتاتے ہیں. وہ سیٹلائٹ سے سارا سسٹم کنیکٹ ہوتا ہے, پیچھے سب کچھ پہنچ رہتا ہے کہاں پر کیا ہے. اب لوگ یہ بھی سوال پوچھ رہے ہیں کہ بھائی یہ ڈرونز اتنی اندر تک آ کیسے گئے ہیں. اور بھارت نے جو اپنا آفیشیل بیان جاری کیا, انہوں نے کہا جی ہم نے جو ڈرونز بھیجے ہیں ہم نے پاکستان کے ڈیفنس سسٹم کو ہٹ کیا ہے, ہم نے پاکستان کے ڈیفنس سسٹم کے اوپر حملہ کیا. یہ ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں آپ تک پہنچا رہا ہوں. اب محترمہ مریم نواز صاحبہ کی جانب سے کیا کہا گیا ہے یہ ذرا دیکھ لیں. وزیر اعلیٰ مریم نواز کا 12 مقامات پر بھارتی ڈرون بر وقت گرانے پر پاک فوج کو خراج تحسین. پھر کہا گیا کہ پولیس, انتظامیہ اور دیگر اداروں کو ہمہ وقت الرٹ رہنے کی ہدایت. ڈرون حملوں میں زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے دعا. ڈرون حملوں کے دوران زخمی شہری اور افسران کی بہترین علاج کی ہدایت. کمسن بچوں سمیت بے گناہ شہریوں کو شہید کر کے بھارت نے ننگی جارحیت کا ارتکاب کیا. آخر میں کہا کہ دنیا بھر میں بھارتی پائلٹ نااہلی اور ناکامی کا استعارہ بن چکے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب, مودی کا نام ابھی بھی ان کے منہ شریف سے باہر نہیں نکلا. مودی کا نام زبان پہ نہیں آ رہا, نہ ہمارے وزیر اعظم, نہ ہماری وزیر اعلیٰ, اور نہ ہمارے سب سے بڑے لیڈر جناب محترم عزت مآب نواز شریف صاحب. مودی کا نام ان کی زبانوں کے اوپر نہیں آ رہا. اور عمران خان سے اسی وجہ سے مودی ڈرتا تھا, خوف کھاتا تھا, اور پوری دنیا کے ملکوں کو کہتا تھا کہ اس کو میرا نام نہ لے, اس کو آر ایس ایس کا نام نہ لے. لیکن نہ تو آر ایس ایس کا نام لیا جاتا ہے اور نہ ہی مودی کا نام لیا جاتا ہے. بیرسٹر گوہر علی خان نے کیا کہا جی؟
انہوں نے کہا جی ہمیں اپنی فوج پر پورا بھروسہ ہے, بھارت کو بہت جلد اس جارحیت کا جواب دیا جائے گا, بھارت کو ایسا دندان شکن جواب ملے گا کہ وہ یاد رکھے گا انشاءاللہ. الحمدللہ ہماری فوج کے اندر یہ کیپیبلٹی ہے کہ ہم یہ جواب دے سکتے ہیں, لیکن ایک فیز اس سے پہلے آتا ہے, وہ فیز ہے ہیڈ آف اسٹیٹ کا, کہ ہیڈ آف اسٹیٹ کے اندر جرت اور ہمت ہو, ہمارے وزیر اعظم کے اندر جرت اور ہمت ہو کہ وہ کہے کہ مارو, جس طریقے سے عمران خان نے کہا تھا کہ گراؤ ان کا جہاز نیچے, اور اگلے 2 منٹ میں ہم نے ابھینندن کو نیچے اتار لیا تھا. وہ والی ہمت, وہ والی جرت, وہ والا حوصلہ اب ہمیں دوبارہ چاہیے. آگے آ جائیں جی, اور جو انفارمیشن ہے وہ اب تک پہنچا دیتا ہوں. اب جو لوگ باتیں کر رہے ہیں نا وہ بڑی سخت اور چبھی ہوئی باتیں ہیں. یہ سمینا پاشا نے ایک بات کی ہے, کہتی ہیں کہ کچھ بے وقوف سمجھتے تھے کہ جنگ کے ماحول میں لوگ عمران خان کو بھول جائیں گے. آج سب سے زیادہ ذکر عمران خان کا ہی ہو رہا ہے, لوگ اس کو یاد کر رہے ہیں, اس کی حفاظت کے لیے پریشان ہو رہے ہیں, اس کی رہائی کا مطالبہ کر رہے ہیں, اور اس کے پیچھے کھڑے ہو کر دشمن کو منہ توڑ جواب دینا چاہتے ہیں. زرتاج گل وزیر نے کہا کہ اگر آپ سے نہیں ہوتا تو اڈیالہ جیل جا کر عمران خان کو باہر نکالیں, قومی یکجہتی کا مظاہرہ کریں اور دیکھیں پھر کیا ہوتا ہے, پھر دیکھنا عمران خان جواب کس طریقے سے دیتا ہے. یہ خاتون صحافی ہیں مہوش خان, وہ کہتی ہیں کہ انڈیا سے تحریک انصاف سمجھ کر ہی بدلہ لے لو, یہ عوام کی التجا ہے. مزید کہتی ہیں کہ ہم اتنے امن پسند ہیں کہ ڈرون گرا رہے ہیں مگر انڈیا کو کوئی جواب نہیں دے رہے, اتنے امن پسند ہیں کہ ہمارے لوگوں کو شہید کر دیا, ہمارے ملک پہ رات کے وقت حملہ کر دیا, میزائل مارے, لیکن ہم حملہ نہیں کر رہے. اب یہ آپ کے ملک کی عوام یہ باتیں کر رہی ہے. صاحبزادہ حامد رضا نے ایک بڑی اہم بات, انہوں نے کہا کہ خدا کا واسطہ ہے اب ضد چھوڑیں اور عمران خان کو باہر لائیں. مودی کے یار موجودہ حکمرانوں نے قومی سلامتی کو داؤ پر لگا دیا ہے. ہندوستان کو جواب دینے کی صلاحیت صرف عمران خان میں ہے. پورا پاکستان اس وقت ہندوستان ڈرونز کی ضد میں ہے. کدھر ہے نواز شریف, کدھر ہے شہباز شریف, کہاں پر ہے مریم نواز؟ انہوں نے کہا کہ ہم کہتے تھے کہ یہ نواز شریف فوج سے بدلہ لے گا مگر کسی نے نہیں سنی. فوج کے بہادر جوان اور قوم شہید ہو رہی ہے اور زخمی ہو رہے ہیں مگر بے حیا حکمران خاموش ہیں. جو کچھ پاکستان کے ساتھ گزشتہ 48 گھنٹے سے ہو رہا ہے, اب ہمیں صرف اور صرف ہندوستان کی سسکیاں سننی ہیں. بھاڑ میں گئے بین الاقوامی قانون, ہمیں اپنا انتقام لینا ہے. ابھی ہندوستان پر حملہ کرو اور ہندوتا کی سوچ کو تباہ کرو. یہ باتیں ہو رہی ہیں بھائی, اس طرح کا لوگوں کو یہ جذبات ہیں. ایک اور صحافی ہیں قمر مکین, وہ کہتے ہیں کہ اس بے عزتی اور اس بے غیرتی سے مر جانا بہتر ہے. یہ باتیں ہو رہی ہیں. اب ایک اور مشن بھی آپ کو پتا کہ جو ہماری حکومت ہے اس کا سب سے بڑا جو مشن ہے وہ اڈیالہ کا مشن ہے, کہ اڈیالہ کے اندر کوئی نہ چلا جائے. آج جو لوگ عمران خان کے ساتھ ملنے کے لیے گئے ان کو نہیں جانے دیا گیا. علی امین گنڈا پور آئے, ان کو بھی روک لیا گیا, پولیس کے ساتھ تلق کلامی ہوئی, اور ابھی یہ رپورٹ کیا جا رہا کہ علی امین گنڈا پور نے مریم نواز کو کہا کہ اگر میری آج ملاقات نہ ہوئی تو پھر میں دیکھتا ہوں کہ تم نتھیا گلی کیسے آتی ہو اپنے گھر میں وہاں پر, اور اگر تم وہاں پر آ گئی تو میں سمجھوں گا کہ تم بہت زیادہ طاقتور ہو. تو عقل کا, فہم کا تقاضا یہ ہے کہ آپس کی لڑائیاں بند کریں, جانے دیں, ملنے دیں عمران خان کے ساتھ, کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, کچھ بھی نہیں ہو جائے گا. عمران خان کی بہنوں کی ملاقات ہو گئی ہے, جو باہر پیغام آنا تھا آ گیا, ان کو بھی ملنے دیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اصل فوکس ہمارا ہمارے دشمن کے اوپر ہونا چاہیے, اس کے دانت کھٹے کرنے چاہیے, ان کو منہ توڑ جواب دینا چاہیے. ابھی تک اتنا ہی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد, پاکستان کے کروڑوں عوام پائیں.